يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم عمالكم، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، آپ کے سامنے قرآن حکیم کی دو آیات کے کچھ حصے اور ایک مختصر سی حدیث پاک تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو صحیح مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی اور اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی، اور جو حق بات اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق بیان ہو جائے، اس پر سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اور پھر ہم سب کو، سب سامعین کو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کا معاشرہ، یا پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے معاشرے ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو آج اس وقت صورتحال بالکل وہ بنی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دور کا نقشہ کھینچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت عرب کا معاشرہ اور عجم کے معاشرے، مشرق و مغرب کی اقوام، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی انسانیت تھی، اس کا نقشہ قرآن حکیم نے بڑے بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا. فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا پورے بر و بحر میں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں یا ہزاروں جزیرے ہیں. تو قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت تمام بر اعظموں میں اور سمندری جزیروں میں جہاں جہاں بھی انسانیت آباد تھی، وہاں ظلم اور فساد، بدامنی، دہشت گردی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، بھوک، افلاس اور بدامنی کا راج تھا. اور قرآن کہتا ہے یہ ویسے نہیں تھا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے تھا. اور اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں. اتنا اونچا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے انبیاء میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب مقدس تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 3 ساڑھے 3 ہزار یا 4 ہزار سال کا دور ہے
جس میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، وہ تمام انبیاء علیہ السلام تورات مقدس کی تعلیم دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف طور پہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو خود صاحب شریعت مستقل نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو تورات مقدس کی تعلیم دے گا۔ ان کی پیدائش سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشخبری دی تھی ان کی والدہ کو، اتنے اونچے درجے کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جب ہوتی ہے تو اس وقت ان کی قوم بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا نام اسرائیل ہے۔ تو اس وقت قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو یوسف علیہ السلام کے دور میں کنعان سے مصر جا کے آباد ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی مصر میں حکومت قائم ہوئی، لیکن بنی یوسف علیہ السلام کے دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد پھر جب قبطی خاندان اقتدار پہ غالب آ گیا تو انہوں نے معاشرے کا کیا حشر کیا، قرآن نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرمایا کہ فرعون جب اقتدار پہ غالب آ گیا تو اس نے کیا کام کیا، جعل اہلہا شیعا، سب سے پہلی جو خرابی اس نے معاشرے کے اندر پیدا کی وہ فرقہ واریت اور طبقاتیت کی خرابی پیدا کی۔ ملک کے باشندوں کے اندر فرقے بنا دیے، گروہ بنا دیے۔ شیعہ شیعتن کی جمع ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہوتا ہے۔ یہ جو آج شیعہ فرقہ موجود ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں نا، کہ ہم علی کا گروہ ہیں، اگرچہ ہیں نہیں، علی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ان کا خیر سے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون ملک میں اقتدار پہ غالب آ گیا، وجعل اہلہا شیعا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملک کے عوام کو لڑایا، آپس میں فرقہ واریت پیدا کی، لسانی فرقہ واریت پیدا کی، یہ فلاں زبان بولنے والے ہیں، یہ فلاں زبان بولنے والے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، یہ فلاں عقیدہ رکھنے والے ہیں، یہ فلاں عقیدہ رکھنے والے ہیں، یہ فلاں نسل سے ہیں، یہ فلاں نسل سے ہیں، یہ فلاں ذات سے ہیں، یہ فلاں ذات سے ہیں، اور ہر ایک ذات والے اس چیز کے دعوے دار کہ ہماری ذات اونچی ہے، دوسرے جو ہیں وہ چھوٹی ذاتوں کے لوگ ہیں۔ ہر ایک نسل والے جی ہماری نسل اونچی شان والی ہے، باقی کمی کا موڑے ہیں۔ فرقہ واریت اور گروہیت پیدا کی، اور قرآن حکیم اور فرمایا ایک کام تو یہ کیا، یستضعف طائفة منہم، طبقاتی نظام پیدا کیا۔ تمام وسائل معیشت، زمینیں، تجارت، صنعت و حرفت، جو وسائل معیشت اس دور میں تھے، اور ویسے مجموعی طور پہ وہ زرعی دور تھا، زراعت پیشہ لوگ تھے زیادہ تر، تو اس نے وسائل معیشت صرف چند خاندانوں کے حوالے کر دیے، انہیں طاقتور بنا دیا، اور وہ وہی حکمران طبقہ تھا جو فرعونی خاندان تھا، ان کے حوالے کر دیے۔ یستضعف طائفة منہم، اور باقی عوام کو کمزور بنا دیا، اور باقی عوام کو کس درجہ اس نے کمزور کیا،
قرآن حکیم نے اس کی ساری تفصیلات ذکر نہیں کی، وہ تو بے شمار اس کی ہزاروں مثالیں ہوں گی۔ قرآن حکیم نے اس کی جو بدترین شکل تھی، جس سے آگے کوئی صورت کسی قوم کو ذلیل کرنے کی نہیں ہو سکتی، وہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس نے عوام کو کتنا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل عام کرتا تھا۔ ذبح یذبح، حضرت مولانا تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک ہے ذبح یذبح، ذبح کرنا، چاہے ایک بار کسی چیز کو ذبح کیا جائے، ایک ہے ذبح یذبح تذبیحا، بے دریغ قتل عام کرنا۔ قرآن کہتے ہیں یذبح ابناءہم، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کرتا، بے دریغ قتل کرتا۔ اس کی مردانہ اور زنانہ پولیس اور اس کی CID ہر وقت معاشرے کے اندر جاسوسی کرتی رہتی تھی، کھوج لگاتے رہتے تھے کسی گھر میں بچہ ہونے والا ہے کہ نہیں۔ جس گھر کا پتہ چلتا کہ اس گھر میں بچہ ہونے والا ہے، اور جب اطلاع ملی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی زنانہ پولیس پہنچ جاتی تھی پہلے، ہاں جی بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی۔ آپ جانتے ہیں معاشروں کے اندر ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی کم ہوتی ہے ان کو۔ بنی اسرائیل بیچاروں کے لیے معاملہ الٹ تھا، کیوں؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، فرعون کی پولیس نے بیٹا ماں کی گود سے چھیننا ہے اور ان کے سامنے سر اس کا تن سے جدا کر دینا ہے اور پھینک دینا ہے۔ کیا خوشی ان کو بیٹے پیدا ہوئی۔ اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو چھوڑ دو، عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں، انہیں کیا کرنا ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بر صغیر میں جب انگریز فرعون نے نظام اپنا قائم کیا، انگریزوں کے آنے سے پہلے بر صغیر میں ایک ہی نظام تعلیم تھا، ایک ہی مدرسہ، ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی کالج، اسی کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم بھی ہوتی تھی، قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث پاک، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق وغیرہ۔ اسی تعلیمی ادارے کے اندر میڈیکل کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اسی تعلیمی ادارے کے اندر انجینئرنگ کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اسی ادارے کے اندر سائنس کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ جتنے بھی گویا کے علوم ہیں، چاہے ان کا تعلق انسان کی اس مادی زندگی کے ساتھ ہے یا انسان کی روحانی زندگی کے ساتھ ہے، وہ ایک ہی تعلیمی ادارے میں ہوتے تھے۔ انگریز جب بر صغیر پہ اس نے قبضہ کیا تو اس نے سب سے پہلی خباثت یہ کی کہ تعلیم، دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ کر دیا۔ علماء اور مذہبی طبقے کو کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر صرف طہارت اور نماز روزے کے مسائل بتاؤ، یہ تجارت، صنعت، زراعت، میڈیکل، انجینئرنگ، وہ علوم جن سے انسانی معاشرے مادی طور پر ترقی کرتے ہیں، یہ پڑھنا پڑھانا تمہارا کام نہیں ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ان علوم کے لیے اس نے کالج قائم کیا، اور کالج والوں کو اس نے یہ سبق دیا کہ یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ نبی پاک کی حدیث پڑھنا، یہ فقہ پڑھنا، یہ نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، یہ حلال حرام کے مسائل سیکھنا سکھانا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، تمہارا اس سے کیا سروکار؟ تم انجینئر بنو، تم ڈاکٹر بنو، تم
جو کچھ بنو، یہ دینی تعلیم سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس نے یہ تعلیم کے اندر تقسیم پیدا کر کے گویا کہ قوم کے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ مار دیا۔ اب جو نوجوان سکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، معیشت دان بنے، جو بھی سائنسز ہیں، کسی بھی سائنس کا علم حاصل کرے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے نہ نماز آتی ہو۔ ابھی آپ حدیث پاک سن رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے سوالات کیے، ایمانیات کا سوال کیا، اسلام کا سوال کیا، احسان کا، تصوف کا سوال کیا۔ تو کالج کے نوجوانوں کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ ہو، دیکھنے کے مسلمان ہوں، نام ان کے مسلمانوں والے ہوں، لیکن اسلام کی ان کو ہوا بھی نہ لگے۔ تو ان کو ذہنی طور پہ مار دیا۔ اور پھر تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اور باشعور قوم کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کو ایسی تعلیم دی کالج اور یونیورسٹی کے نوجوانوں کو کہ وہ نام کے مسلمان، نام کے وہ ہندوستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان ہی تھا سارا، یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان، موجودہ بھارت، موجودہ بنگلہ دیش، بلکہ کابل سے لے کر نیپال اور برما تک سارا ہندوستان تھا۔ تو نام کے تو ہندوستانی ہوں، لیکن ذہنی طور پہ وہ انگریز ہوں، ملک و ملت کے غدار ہوں۔ اور دوسری طرف مذہبی طبقہ وہ صرف صدقہ خیرات پہ پلنے والا ہو، اسے روزگار کا کوئی کچھ ہنر نہ آتا ہو، وہ عوام کے ٹکڑوں کا محتاج ہو، اور جو انسانیت کے انسانی مسائل ہیں ان کا ان مولوی کو کوئی پتہ نہ ہو، پیر صاحب کو کوئی پتہ نہ ہو۔ تو اکبر الہ آبادی بہت بڑے عظیم الشان شاعر گزرے ہیں بر صغیر کے، اور تحریک آزادی کے مجاہدین میں سے ایک تھے۔ انہیں پھر کہنا پڑا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، ورنہ یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا۔ اب قرآن حکیم نے فرعون کے نظام کا جو نقشہ کھینچا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کرتا تھا، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا ان نوجوانوں کے اندر اگر شعور پیدا ہو گیا، دین کی سمجھ آ گئی ان کو، اور شعور تنظیم بھی سکھلاتا ہے، یہ منظم ہو گئے، ان کے اندر قومی شعور آ گیا، دینی شعور آ گیا، اجتماعی شعور آ گیا، سیاسی شعور آ گیا، معاشی حقوق کا شعور آ گیا۔ تو ہم جو ان کی قوم کو لوٹ رہے ہیں، سارے وسائل پر 5% طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے جو صرف فرعون کے خاندان سے ہیں، اور 95% عوام فاقوں سے مرتے ہیں، پھر تو یہ نوجوان ہم سے اقتدار چھین لیں گے۔ اس لیے فرعون نے آرڈر دیا اپنی پولیس کو، یذبح ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کے بچوں کا بے دریغ قتل عام کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ جس خاندان کے اندر، جس قوم کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں بیچاری، اس سے بڑھ کر کیا ان کے لیے تکلیف دہ بات ہو۔ ایک عورت اپنی زندگی کے اندر باپ کے سائے کی محتاج ہوتی ہے، بھائی کی محتاج ہوتی ہے، خاوند کی محتاج ہوتی ہے، بیٹے کی محتاج ہوتی ہے۔ 4 سہارے ہوتے ہیں ایک عورت کے، باپ کا سہارا، بھائی کا سہارا، جوان ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، خاوند کا سہارا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا جوان ہو گیا، وہ ماں کا سہارا۔ 4 سہارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، چاروں چھین لیے ان سے۔ تو قرآن حکیم نے یہ فرعونی نظام کا جو نقشہ کھینچا ہے، یہ ظلم و فساد،
تو قرآن کہتا ہے کہ جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسا ہی فساد برپا تھا، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی جو خرابیاں تھیں، جو ظلم تھا، جو استحصال تھا، جو حکمران طبقہ جس طریقے سے عوام کو لوٹتا تھا، بڑا اپنی کتابوں کے اندر تفصیل سے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیصر و کسریٰ کے نظام تھے جو اس وقت انہوں نے دنیا کے اندر قائم کیے ہوئے تھے، اور پوری دنیا دو بلاکس میں تقسیم تھی، ایک قیصر روم، ایک کسریٰ فارس۔ آدھی دنیا پر قیصر روم کا قبضہ تھا اور باقی آدھی دنیا پر کسریٰ فارس کا قبضہ تھا۔ ایک کا مرکز روم تھا، دوسرے کا مرکز ایران تھا، اور باقی ساری دنیا کے چھوٹے ممالک یا قیصر روم کے ماتحت تھے یا کسریٰ فارس کے ماتحت تھے۔ اور ان کا نظام کیسا طبقاتی تھا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے نظاموں کے اندر کاشتکار، صنعت کار، چاہے وہ لکڑی کی صنعت کرنے والے ہوں، لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی، سونار ہوں، زرگر وغیرہ جتنی بھی صنعتیں اس دور میں تھیں، یا اسی طریقے سے تجارت پیشہ لوگ ہوں، یعنی ہر وہ طبقہ جو رزق کمانے کے لیے جسمانی یا دماغی محنت کرتا تھا، کماتا تھا، اس کی ساری دولت صرف حکمران طبقہ لوٹ لیتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ چونکہ ساری دولت کا بہاؤ حکمرانوں کی طرف تھا، تو حکمران اس درجہ عیاش تھے کہ سونے چاندی کے برتنوں کے اندر کھاتے پیتے تھے، ان کے مرد سونے کے کنگن پہنتے تھے، ان کے کھانے پینے کے برتن سونے چاندی کے ہوتے تھے، ان کے لباس مخمل اور ریشم کے ہوتے تھے، اور نت نئے فیشن کرتے تھے۔ کھانے میں نت نئے فیشن، نئے نئے کھانے تیار ہو رہے ہیں، لباس میں نت نئے فیشن، تعمیرات میں نت نئے فیشن، فرنیچر میں نت نئے فیشن، شادی بیاہ میں نت نئے فیشن، مرنے کی رسموں پر نت نئے فیشن، خوشی کی رسموں پہ نت نئے فیشن، ہر روز نئے نئے فیشن ایجاد ہوتے تھے۔ اور وہ سارے فیشن پرستی اور عیاشی ان کی کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ کاشتکاروں کی جیب سے، صنعت کاروں کی جیب سے، تجارت پیشہ لوگوں کی جیب سے۔ ان پر اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے تھے، لیکن حکمرانوں کے ٹیکسوں کے لیے وہ دن رات کماتے تھے بیچارے۔ جتنا وہ کماتے تھے اس کا 90% حکمران ٹیکس کی مد میں ان سے چھین لیتے تھے۔ اس لیے حکمران تو خوب داد عیش دیتے تھے اور عوام بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ قرآن نے اس کو فساد قرار دیا، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پورے بر و بحر کے اندر فساد ہی فساد برپا تھا۔ اور آج بتائیں آج کیا صورتحال ہے؟ چھوڑ دیں پاکستانی دنیا کو، صرف پاکستان کو دیکھ لیں۔ کیا آج پاکستان میں محنت کش، کاشتکار، مزدور، تاجر، ہر وہ طبقہ جو محنت کرتا ہے اس کی پریشانیوں کا عالم آپ کو پتہ ہے؟ آپ خود لوگ اس تجربے سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج تاجر پریشان ہے ٹیکسوں کی وجہ سے، آج صنعت کار پریشان ہے ٹیکسوں کی وجہ سے، آج محنت کش مزدور جتنا جو کمزور ہے اتنا زیادہ وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، جتنا جو طاقتور ہے وہ اتنا ٹیکس خور ہے، ٹیکس چور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی حکمران حکومت کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا صنعت کار وہ ٹیکس نہیں دیتا، اس نے جو بھی پروڈکٹ تیار کرنی ہے عوام پہ بیچنی ہے، جتنے اس پہ ٹیکس لگا لے اس نے سارے ٹیکس کاسٹ کی مد میں، چیز کی قیمت میں شامل کر دینے ہیں، پرائس میں، مزید اوپر ٹیکس بھی لکھ دینے ہیں۔ اس کی اصل پرائس اتنی، سیل ٹیکس اتنا، جرنل سیل ٹیکس اتنا، سیل ٹیکس بیچ وہ رہا ہے اور سیل ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے خریدار سے، نام ہے سیل ٹیکس۔
اس کو سیل ٹیکس کہنا چاہیے، بائنگ ٹیکس کہنا چاہیے اس کو، خریداری ٹیکس، نام الٹ۔ جتنا جو عوام ہے وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، جتنا جو کمزور ہے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج بیچارہ غریب طبقے کی تو حالت آپ کو پتہ ہے، آج متوسط طبقہ بھی پیسا ہوا ہے، اور حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کی شاہ خرچیاں، ان کے نطرے فیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی نگران حکومت جو گزری ہے، جو ابھی دوسرے نام سے مسلط ہے، جب پچھلے سال 2023 کا 23 مارچ منایا تھا انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر، کیا اس کو کہتے ہیں؟ یوم پاکستان کہتے ہیں۔ 23 مارچ کو جو قرارداد مینار پاکستان پہ جو پاس ہوئی تھی، اس کا جو ڈے منایا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک رات جو منائی انہوں نے 23 مارچ کی، ان قوم کے خدمتگاروں نے اس پہ 100 کروڑ روپیہ ایک رات میں پھونکا انہوں نے، 1 ارب روپیہ۔ پتہ نہیں 1 ارب میں انہوں نے کیا بدماشیاں کی ہوں گی، خدا جانے کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا۔ اور پھر وہ وطن عزیز، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کی 27ویں رات کو حاصل کیا، اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اس کی خوشی منائیے رنڈیاں نچا کر۔ نہیں تو وہ ساری ویڈیو دیکھ لو اب بھی جا کے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں، 23 مارچ کی قومی اسمبلی کی ویڈیو کھول کے ابھی دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے کہ گھنٹیاں ناچ رہی ہیں وہاں پہ۔ اور ماشاءاللہ درباری ملا بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری ملا بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ رنڈیوں کا ناچ، جو 100 کروڑ روپیہ اس پہ انہیں حرام کھایا ہے قوم کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 100 کروڑ کو اگر معاشرے کے وہ غریب بیچارے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، بے روزگار غریبوں پر تقسیم کیا جاتا تو کتنے ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار مل سکتا تھا۔ لیکن اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے قوم کے خدمتگار، جو قوم کے ووٹ لے کے وہاں جاتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، انہوں نے وہ 100 کروڑ روپیہ آپس میں عیاشی پہ خرچ کیا۔ اور وہ ملک، اس ملک کی خوشی جس ملک کو بنا کر 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کروایا تقسیم کے وقت، اور 20 لاکھ عزتیں لٹوائی مسلمانوں کی، اس کے نتیجے میں اس کی خوشی منائیے رنڈیاں نچا دی۔ اس رات تو تمہیں توبہ کے نفل پڑھنے چاہیے تھے، استغفار کرنا چاہیے تھا، یا اگر ملک حاصل کرنے کو نعمت سمجھتے تھے تو اس کا شکریہ کے نفل پڑھنے چاہیے تھے۔ اور جو 76 سال میں کلمے کے ساتھ ظلم کیا ہے، 76 سال گزرنے کے باوجود اسلام کی ایک بات بھی نافذ نہیں کی، کلمے کی ایک قانون بھی کلمے کے مطابق نہیں بنایا، اور اسلام نافذ نہ کرنا تو اور بات ہے۔ معاشی طور پر ملک کو کا جو حال کیا ہے، جب پاکستان بنا تھا تو ڈالر 3 روپے کا تھا۔ کتنا تھا؟ 3 روپے کا امریکی ڈالر، اور آج ہے 300 روپے کا۔ کتنی ترقی دی ملک کو ہمارے حکمرانوں نے۔ تو یہ جو صورتحال ہے محترم دوستو، عزیز دوستو، قرآن حکیم ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، وہ یہ بات سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے رب نے اعلان کیا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمارے اس وطن عزیز بر صغیر پر 850 سال تک ہمارے عادل سلاطین اسلام نے حکومت کی،
اور انہوں نے اس وطن عزیز کو اتنی ترقی دی کہ ہمارا آخری عادل سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کے اس بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر 105 تولہ سونے کی اشرفی موجود تھی۔ 105 تولہ سونے کا سکہ موجود تھا۔ کتنے کروڑوں کا بنتا ہے آج کے دور کے حساب سے؟ 1 کلو سے بھی زیادہ وزنی خالص سونے کا سکہ، خالص۔ یہ کاغذی نوٹ، یہ جو فراڈ ہے، یہ تو تھا ہی نہیں اس وقت۔ خالص سونے کا 105 تولے کا سکہ آپ کے ہندوستان میں موجود تھا۔ اور انگریز دشمن نے جب ہمارے اس وطن پر قبضہ کیا تو اس وقت کی علماء حق کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، اور حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشیان گنگوہی، اور حضرت رائے پوری، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت مولانا صاحب مدنی، ان تمام اولیاء اللہ نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے جو پورا 150 سال بلکہ 200 سال جو قربانیاں دیں اور دشمن کو اس ملک سے بھگایا۔ 250 سال لگائے تھے فرعون نے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے، انگریز نے۔ جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو 90 سال کے اندر ان مجاہدین نے اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس میں جو ان علماء حق نے، جن اولیاء اللہ نے جو قربانیاں دیں، ان کی تاریخ کہاں گئی آج مطالعہ پاکستان میں ان مجاہدین اور شہداء کا کہیں ذکر ہے جو صرف 1857 کے 1 سال میں 50,000 علماء شہید کیے انگریز نے۔ ایک انگریز خود اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتا ہے، کہتا ہے 1857 میں جب ہم نے ہندوستان کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر کے آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے جب علماء اور اولیاء اللہ اور خانقاہی بزرگوں سے ہم نے انتقام لیا اور ان کا قتل عام کیا، تو انگریز لکھتا ہے کہ میں نے بمبئی سے کلکتہ تک بائی روڈ سفر کیا۔ کہتا ہے روڈ کے دونوں طرف میں دیکھتا گیا، کوئی درخت مجھے خالی نظر نہیں آیا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ لیکن جب آزادی ملی ہمیں 1947 میں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے بر صغیر کی آزادی کے لیے 150-200 سال تک جانیں قربان کی، بچے قربان کیے، سب کچھ تن من دھن قربان کیا، ان کو آگ میں بھونا گیا۔ انگریز لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے پاس پھانسیاں دے دے کر رسے ختم ہو گئے، ہم پھر کیا کرتے تھے؟ 50 علماء کو گڑھے بڑے بڑے کھود کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک انگریز لکھتا ہے، کہتا ہے میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے خیمے کے پیچھے انگریزوں کے اور خیمے تھے، مجھے خوشبو آئی جس طرح گوشت بھونا جا رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے خیمے سے پیچھے کو نکلا، میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ شاید پچھلے خیموں والے گوشت بھون کے کھا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ انگریزوں نے بہت بڑی لکڑیاں جمع کر کے بہت بڑی آگ جلا رکھی ہوئی تھی اور 50 علماء کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے لائے تھے جنہوں نے 1857 کے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا تھا، ان کو ایک ایک کر کے انگاروں پر بھون رہے تھے۔ 50 کے 50 علماء کو آگ میں انہوں نے بھون دیا، کسی ایک عالم نے بھی معذرت نہیں کی۔ حضرت شیخ الہند ہمارے آخری امام المجاہدین ہیں، تاریخ ریش المال کے ہیرو، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد اور پھر کل ہند کے شیخ، جب 1916 میں ان کو انگریزوں نے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیجا، وہاں پر 4 سال تک ان کو جو اذیتیں پہنچائیں، جب 1920 میں ان کو رہا کیا اور ہندوستان واپس تشریف لائے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی حالت یہ تھی کہ چارپائی پہ پہلو اپنا نہیں بدل سکتے تھے۔ لیکن آزادی کا جذبہ اتنا ہے
کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے کچھ طلباء جو تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے اور علی گڑھ یونیورسٹی جو انگریزوں کی سرپرستی میں چل رہی تھی، اس یونیورسٹی نے ان طلباء کا داخلہ ختم کر دیا، ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا۔ ان طلباء نے جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کی دہلی کے اندر، شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت آ کر آپ افتتاح فرمائیں، چارپائی پہ اپنا پہلو نہیں بدل سکتے، فرمایا مجھے اٹھا کے نوجوانوں کے پاس لے جاؤ جو تحریک آزادی سے سرشار ہے۔ شیخ ہند کو اٹھا کر لے جایا گیا، وہاں جا کے خطبہ پیش کیا، خطبہ لکھوایا، خود تو ہل ہی نہیں سکتے تھے، ان کے شاگرد نے خطبہ پڑھا۔ 6 ماہ کے بعد جب وفات ہوئی، نہلانے والوں نے دیکھا پورا جسم آگ سے داغا ہوا تھا، 90 زخم تھے جسم پر آگ سے داغنے کے۔ نہلانے والے کانپ گئے، انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے ان سے پوچھا یہ حضرت کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انگریز سردی کے موسم میں برفیلے یخ بستہ پانی کے اندر غوطے دیتے تھے اور لوہے کی سلاخ آگ میں گرم کر کے حضرت کے جسم کو داغتے تھے۔ آج ہمارے مطالعہ پاکستان میں کہیں ان کا ذکر ہے؟ آج سکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر کہیں انہیں کعبے کی تاریخ بتائی جاتی ہے؟ آج دینی مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی اور پیر جو ان بزرگوں کے نام پہ روٹیاں پھاڑ رہے ہیں، وہ ظالم ان کا تعارف کرواتے ہیں؟ کسی مدرسے میں سنا ہے کبھی شیخ ہند کی قربانیوں کا، حضرت مدنی کی قربانیوں کا، حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحریک جہاد کا؟ مولویوں کو تک کو پتہ نہیں ہے۔ آج قرآن نے کہا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہا کہ اگر شکریہ ادا کرو گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا شکریہ ادا کرو گے، جو بھی محسن ہو اللہ کا شکریہ، اللہ کے رسول کا شکریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شکریہ، تابعین کا شکریہ، تبع تابعین کا شکریہ، ہر دور کے اولیاء اللہ، علماء حق، مفسرین، محدثین، فقہا، مجاہدین، عادل صلاحین، جن جن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا، ان سب کا شکریہ۔ اور جب ہمارے اوپر بدیشی دشمن مسلط ہوا تو اس سے آزادی دلانے والے ان علماء، اولیاء اللہ اور مجاہدین کا شکریہ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ اگر ہم نے ان مجاہدین کا شکریہ ادا کیا ہوتا جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں آزادی ملی تھی تو آج پاکستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہوتا، لیکن ہم نے الٹ کیا۔ جن کی قربانیوں سے ملک ملا تھا ہمیں، ان پر الزامات لگائے، انہیں کہا کہ یہ تو ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، یہ تو غدار ہیں۔ انہیں جانے کس لیے قربان کی تھی؟ غداری کے لیے۔ وہ جیلوں میں کس لیے گئے تھے؟ غداری کے لیے۔ اور وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا طبقہ جو حقیقتاً غدار تھے، جنہوں نے ان مجاہدین کو پکڑوا کے انگریزوں کے حوالے کیا اور ان کو شہید کروایا، ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی، تمغے ملے، سر کے خطابات ملے، شمس العلماء کے خطاب ملے، اور بڑی بڑی گدیاں ان کو بٹھایا گیا، ان گدی نشینوں کو ہزاروں مربع زمینیں دی گئی، وہ تو ہمارے ہیرو بن گئے۔ مطالعہ پاکستان، سر فلاں سر فلاں سر فلاں۔ مجھے بتاؤ یہ سر کا خطاب کس نے دیا؟ کیوں دیا؟ یہ ہمیں سزا مل رہی ہے 76 سال سے۔ پھر میں نے حدیث صاحب آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اعمالکم اعمالکم، نبی پاک نے فرمایا جو جیسے تمہارے عمل ہوں گے تمہارے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے۔ آج ہمارے اوپر یہ ظالم حکمران 76 سال سے جو مسلط ہیں، جو ہمارا خون چوس چوس کر ورلڈ بینک اور IMF کو کھلا رہے ہیں اور خود بھی عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ محترم دوستو، اس عذاب سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ یہ جو ناشکری والا گناہ ہے، جن مقدس ہستیوں کی قربانیوں سے ہمیں آزادی ملی تھی، ان کی تاریخ کو سمجھیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے لے کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور خانقاہ رائے پور جو آج تک اس جدوجہد کے سلسلے کو قائم کی ہوئی ہے، حضرت شاہ سید رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ حضرت شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہ، اس پورے سلسلے کو سمجھیں۔
ان اولیاء اللہ مجاہدین علماء حق کی قربانیوں کا مطالعہ کریں، اس تاریخ کو پڑھیں اور ان غداروں سے ہم وہی اعلان کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ یہ جو انسانیت کے دشمن، اسلام کے دشمن، وطن عزیز کے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے 75 سال سے، ان کو صاف صاف کہہ دیں کہ بدا بینا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان میں کھلی دشمنی ہے، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تمہارے ساتھ مل کر ہم جد و جہد نہیں کر سکتے۔ ہم خالص دینی تعلیمات کی بنیاد پر، اولیاء اللہ کی سچی تعلیمات کی بنیاد پر، تحریک آزادی میں قربانیاں دینے والے مجاہدین کے رستے پر چلتے ہوئے ہم اپنی جد و جہد کریں گے، اور اس وطن عزیز سے اس سودی رزق حرام کے نظام کو، ظلم و استحصال کے نظام کو ہم اپنی قومی طاقت سے، قومی وحدت سے، فرقہ واریت کو ختم کر کے، طبقاتیت کو ختم کر کے سارے پاکستانی عوام کو ایک قوت بنا کر ہم عوام کی حمایت سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہم آزادی حاصل کریں گے، پھر تو آزادی ملے گی اور پھر لوگ ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کی پہچان اور ان کی اتباع نصیب فرمائے، اور اہل باطل کی پہچان اور ان سے برات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔